بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب تنویر اللہ تھانوی صاحب، مولانا اویس درانی صاحب، مقصود یوسفی صاحب، SUGF کے عہدیداران، یہاں موجود شرکا، اس محفل میں جتنے منتظمین ہیں ان سب کو السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو میں SUGF کے جو عہدیداران ہیں، جو منتظمین ہیں، انہیں ان حالات میں کہ جب لوگ اجتماعیت کی بجائے انفرادیت کی طرف قدم بڑھاتے نظر آتے ہیں، لوگ نہ صرف اپنے پڑوس سے لا تعلق بلکہ اپنے عزیز و قریب سے بھی لا تعلق ہو کر اپنی ذات کے خول میں محدود ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں، اس مایوسی کی کیفیت میں، ان حالات میں اس معاشرے کے باصلاحیت لوگوں کو ایک جگہ جمع کیا، ان لوگوں کے ذریعے جو سندھ کے اربن ایریاز کے ساتھ ناانصافیاں اور زیادتیاں ہو رہی ہیں، اس حوالے سے آگاہی پیدا کرنے کی جو کوشش کی، اس پر میں ان سب کو زبردست خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ میرے ذہن میں یہ تھا کہ SUGF کے اس پروگرام میں ہم سندھ کے شہری علاقوں کے ساتھ ہونے والی زیادتیوں پر بات کریں گے، لیکن تنویر الحق صاحب کی باتیں سنی، اویس درانی صاحب کی بات سنی، مقصود یوسفی صاحب نے جو کچھ کہا وہ بھی میرے ذہن میں ہے۔ اب ان ساری باتوں کے بعد ذہنی طور پر میں بھی یکسوئی کے ساتھ بات نہیں کر پاؤں گا۔ مقصود یوسفی صاحب نے کہا کہ چائنا کے سفیر نے کسی تقریب میں کہا کہ اس گورنمنٹ کا سمجھ میں نہیں آتا کہ ناشتے میں کچھ اور فیصلے ہوتے ہیں اور لنچ پر کچھ اور فیصلے ہوتے ہیں۔ میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ میں نے کسی تقریب میں یہ بات کہی تھی کہ ایک منظم سازش کے تحت، مسعود یوسفی صاحب میری بات سے اتفاق کریں نہ کریں، لیکن میری اس بات کو میں چاہوں گا کہ آپ بھی نوٹ کیجئے کہ میں نے ایک جگہ کہا کہ ایک منظم سازش کے تحت اس ملک میں سیاسی قائدین کو یا سیاسی جماعتوں کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور انہیں کرپٹ ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ مہذب معاشروں میں ہوتا یہ ہے کہ جب تک کوئی مجرم ثابت نہ ہو اور اس کو سزا نہ ہو جائے، اس کا نام تک راز میں رکھا جاتا ہے۔ الطاف حسین کی متعدد بار گرفتاری ہوئی، لیکن کیونکہ وہ کنوکٹ نہیں ہوا تو اسکاٹ لینڈ یارڈ نے ہمیشہ یہ کہا کہ ایک شخص اتنی عمر کا پاکستانی نژاد گرفتار ہوا، کبھی نام تک نہیں لیا۔ لیکن اس معاشرے میں کنوکشن تو دور کی بات ہے، گرفتاری سے پہلے ہی کوئی سیاسی مخالف نہیں، ادارے پریس ریلیز جاری کرتے ہیں کہ انہوں نے ملک لوٹ لیا۔ یہ سب کچھ ایک منظم سازش کے تحت ہو۔ میری اس بات کا قطعاً یہ مقصد نہیں ہے کہ کسی کی کرپشن کو ہم دفاع کرنے کے لیے یہاں کھڑے ہوں، لیکن یہ بات بالکل عیاں ہے کہ ایک منظم سازش کے تحت تمام سیاسی لوگوں کو کرپٹ ثابت کرنے کی کوشش کی اور دو بڑی جماعتوں کو تو ثابت کر دیا کہ یہ کرپٹ ہے۔ اور یہ بات میں نے کہی تھی کہ جو کچھ ہو رہا ہے، یہ بات کہیں لکھ لیجئے کہ دو بڑی جماعتیں جو اس پاکستان میں قومی دھارے کی بڑی جماعتیں شمار کی جاتی ہیں،
انہیں عوام کے سامنے کرپٹ اور ملک لوٹنے والا ثابت کیا جائے گا، اور تیسری قوت ایسی جسے خود تراش کے کھڑا کیا تھا اسے ناکامی سے دوچار کیا جائے گا۔ اور جب دو بڑی جماعتیں ناکام ہو جائیں، کرپٹ ثابت ہو جائیں، اور تیسری بڑی قوت ناکام ثابت ہو جائے، تو اس بات کو کہنے میں کوئی آر محسوس نہیں کی جائے گی کہ جناب ہم نے بہت کوشش کی، یہ کرپٹ تھے، اس کو ہم نے آزمایا لیکن یہ بھی ناکام ہو گیا۔ اس پریزیڈنشل سسٹم کے علاوہ اس ملک میں اب کوئی دوسرے سسٹم کی گنجائش نہیں ہے۔ یہ قدم بقدم اس سمت ہم بڑھ رہے ہیں، اور اس پریزیڈنشل سسٹم کے اندر اگر صدارتی نظام کی کھال میں پھر آمریت مسلط کر دی جائے، اور یہ آمریت اس لیے سوٹ کرتی ہے کہ جو مغرب اپنے ایجنڈے کی تکمیل چاہتا ہے اس میں ون مین شو کا ہونا بہت ضروری ہے، آسانی کے ساتھ ایجنڈے کی تکمیل ہو جاتی ہے۔ تو جو حالات ہیں وہ اسی طرف بڑھ رہے ہیں کہ یہ جس طرح کہا ابھی مسعود یوسفی صاحب نے کہا کہ چائنا کا ایمبیسیڈر کہتا ہے اس حکومت کا تو ہماری سمجھ میں ہی نہیں آتا، اسی طرح کی اور بہت ساری مثالیں ہیں۔ میں بعض اوقات سوچتا ہوں، فکر مند ہوتا ہوں کہ کسی سرکاری ملازمت کے لیے اگر چپڑاسی کی بھی ملازمت کسی کو درکار ہو تو اس کا کریکٹر سرٹیفکیٹ مانگا جاتا ہے۔ تھانے اور ایجنسیاں اس کے ماضی کے حوالے سے اس کا کردار بتاتی ہیں کہ اس کا کوئی جرائم پیشہ کوئی ریکارڈ تو موجود نہیں ہے۔ ایک چپڑاسی کی ملازمت کے لیے کلیئرنس لینی پڑتی ہے۔ یہ سیاسی اکابرین ہیں، ایک قداور صحافت سے تعلق رکھنے والے مسعود یوسفی صاحب ہیں، جانتے ہیں کہ مسرور احسن کا حلف کیوں نہیں ہوا؟ اس لیے کہ ہمارے ہاں ایجنسیاں کلیئرنس سرٹیفکیٹ دیتی ہیں، اور وہ کلیئرنس سرٹیفکیٹ نہ ملے تو کونسلر بھی حلف نہیں اٹھا سکتا، ایم پی اے ایم این اے بھی حلف نہیں اٹھا سکتا۔ اگر بین الاقوامی سازشوں کی ہم بات کرتے ہیں کہ بین الاقوامی سازشیں جس طرح اویس نورانی صاحب نے کہا کہ بین الاقوامی سازشیں اس کراچی کے اندر ہوتی رہی ہیں، ہم کسی اور کو الزام کیوں دیں؟ دشمن کا تو کام ہی سازش کرنا تھا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس ملک میں چوکیدار کی بھرتی کے وقت کریکٹر سرٹیفکیٹ مانگنے والوں نے اسٹیٹ بینک میں باقر کو لا کے راتوں رات نامزد کر دیا، کس نے کلیئرنس سرٹیفکیٹ دیا؟ یہ باقر وہ ہے جب رومانیہ میں آئی ایم ایف نے اس کو نامزد کیا تو اس رومانیہ کا جی ڈی پی 6% سالانہ تھا، وہ -0.1 پہ لے کر آیا۔ اسی باقر کو جب مصر کے اندر اپوائنٹ کیا آئی ایم ایف کے حکم پر تو مصر کا جی ڈی پی اس وقت 5.6 پر اینم تھا۔ یہی باقر اپنی کوششوں سے اس مصر کا جی ڈی پی 0.1% پہ لے کر آیا۔ اس پاکستان میں جب اس کو نامزد کیا تو پاکستان کا جی ڈی پی جو معاشیات سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ 5.8 کو چھو رہا تھا، آج کہاں ہے؟ 0.4% پہ۔ آج اسی حکومت کے ذریعے آپ اسٹیٹ بینک کو آزاد کرنے جا رہے ہیں، ایک ایس آر او کے تحت، ایک ایس آر او کے ذریعے۔ اگر یہ اسٹیٹ بینک ایس آر او کے ذریعے آپ آزاد کر دیتے، اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے اس اسٹیٹ بینک کے ذریعے اپنی معیشت کی لگامیں آئی ایم ایف کے ہاتھ میں دے دی۔ اس لیے کہ جب اس اسٹیٹ بینک کو آپ آزاد کریں گے تو آپ اپنی ضرورت کے لیے بعض اوقات اسٹیٹ بینک سے قرضے لیتے رہیں، آپ چھوڑ کے آپ اسٹیٹ بینک سے قرضے لیتے رہیں۔ جب آپ کو ضرورت پڑتی ہے اس اسٹیٹ بینک کی ضرورت اور اسٹیٹ بینک کی جو ذمہ داریاں ہیں اس سے آپ پڑھے لکھے لوگ یقیناً آگاہ ہوں گے کہ جو نوٹ چھپتا ہے آپ کے ہاں وہ آپ کی
زر مبادلہ یا لیکوڈیٹی کے اگینسٹ چپتا ہے. ایسا ہی ہے نا. اگر آپ کے ہاں سونے کے ذخائر یا ڈالر کی شکل میں زر مبادلہ 100 روپے کی برابر ہے اور آپ نے 100 روپے چھاپے تو آپ کے روپے کی جو قدر ہے وہ 1 روپے کی برابر ہی ہوگی. لیکن اگر 100 روپے کی برابر زر مبادلہ ہے اور 200 روپے چھاپے تو آپ کے نوٹ کی قدر 8 آنے کی برابر ہو جائے گی. یہی اصول ہے نا, یہی معاشیات کے اصول ہیں. اسی طرح نوٹ چھپتے ہیں آپ کی زر مبادلہ کے اگینسٹ. آج جب آپ کو قرضے واپس کرنے ہوتے ہیں تو آپ بیل آؤٹ پیکیجز کی طرف جاتے ہیں, آئی ایم ایف سے ریکویسٹ کرتے ہیں, آپ کچھ اور طریقہ کار اختیار کرتے ہیں تاکہ آپ کا زر مبادلہ کے جو ذخائر ہیں وہ ڈرین آؤٹ نہ ہو جائیں. یہ شخص جس کو آئی ایم ایف نے یہاں نامزد کیا اور اسٹیٹ بینک اس کے حوالے کر کے اس کے انگوٹھے کے نیچے آپ ڈال دیں گے, اور کل آئی ایم ایف کی قسط دینے کا وقت ہوا اور اس نے سارا زر مبادلہ اٹھا کے اس قسط کی مد میں دے دیا اور آپ کے ہاں زر مبادلہ کے ذخائر ختم ہو گئے, تو یہ نوٹ تول کے بکے گا آپ کا. کہاں کھڑی ہوگی آپ کی معیشت؟ یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے یہ سب کچھ اسی لیے ہو رہا ہے کہ اس ملک کی سلامتی کو داؤ پر لگایا جائے. میں نے کہا تھا کہ سوچئے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ عمران اس ملک کا گورباچوف ثابت ہو. یہ ملک جس تیزی کے ساتھ تنزلی کی طرف جا رہا ہے, میں تو ظاہر ہے کہ یہ بات کرنا چاہتا تھا کہ اس اربن ایریاز کے ساتھ کیا زیادتی ہو رہی ہے, لیکن اربن ایریاز بھی تو اس ملک کے ساتھ جڑے. اس ملک کی سلامتی ہی اگر خطرے میں ہو تو میں اربن ایریاز کے مسائل پر کہاں ڈسکس کروں. ایسا نہیں ہے کہ اس پہ دل نہیں دکھتا. انہوں نے کہا 70 سال میں نظام نہیں بن سکا. میں کہتا ہوں 70 سال پہلے ادھر سڑکیں دھلا کرتی تھی. مولانا کہتے ہیں 70 سال میں نظام نہیں بنا. ادھر کے ٹی سی کی بسوں کے ڈپوز تھے, کے ٹی سی کی بسیں چلا کرتی تھی, ٹرام چلا کرتی تھی, لوکل ٹرین چلا کرتی تھی. یہ تو عصبیت کی نظر ہو گیا. اس شہر کی رونقیں بھاتی نہیں تھیں. ہم کہتے ہیں نا امتیازی سلوک کی مثال تو یہ ہے کہ جہاں ٹرین چلتی تھی, جہاں ٹرام چلتی تھی, جہاں کے ٹی سی کی بسیں چلا کرتی تھیں, جہاں سڑکیں دھلا کرتی تھیں, وہاں وہ شہر آج چنگجی پر آ گیا. اور جہاں تانگے چلا کرتے تھے, جو ٹیکس نہیں دیتا, بقول ایک صحافی کے لیاقت آباد کی سپر مارکیٹ جتنا ٹیکس دیتی ہے اتنا لاہور پورا شہر ٹیکس نہیں دیتا. امتیازی سلوک کی مثال یہ ہے کہ وہ شہر جو سب کچھ دے رہا ہے اس کے پاس اپنی ٹرانسپورٹ نہیں ہے. وہ شہر جہاں سب کچھ تھا وہ تباہ ہو رہا ہے. لیکن وہ شہر جہاں تانگے چلا کرتے تھے اور تانگوں کی لید کی مہک ہوا کرتی تھی, جہاں آوازیں گونج رہی ہوتی تھیں باؤ جی بچیں, باؤ جی بچیں, آج وہاں آپ کی میٹرو چلتی ہے, آج وہاں کی سڑکیں چمکتی بھی نظر آتی ہیں, آج وہاں گرین بس چلتی ہے, اورنج ٹرین چلتی ہے, وہاں پر فلائی اوورز کے جال ہیں. اس شہر کی خوبصورتی بچانے کے لیے کھانے کو پیسے نہیں ہیں, ویکسین لینے کے لیے پیسے نہیں ہیں. اس لاہور شہر کو بچانے کے لیے عمران خان کا اسٹیٹمنٹ ریکارڈ پر موجود ہے کہ میں نے جو 5,000 ارب سے راوی کے برابر میں ایک شہر بسانے کی منصوبہ بندی کی ہے اور جس کے لیے میں نے پیسے سینکشن کیے, وہ اس لیے کہ میں لاہور کو کراچی کی طرح تباہ ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا. جو تباہ ہو رہا ہے اس کو بچانے کی فکر نہیں ہے, اور اس کی تباہی سے بچانے کے پہلے سے اقدامات ہو رہے ہیں, اور 5,000 ارب سے راوی کے برابر میں ایک نیا شہر بسایا جا رہا ہے. یہ امتیازی سلوک. اور حضرت نے جس طرح بات کی, میں جو گفتگو ہو ممکن ہے کہ انکوہیرنٹ ہو, ترتیب میں نہ ہو, لیکن جو مجھے یاد آتا رہے گا میں بتاتا رہوں گا. اس لیے کہ چوٹ یہاں لگتی ہے جب کوئی کہتا ہے کہ ہماری مائیں بہنیں خدا نہ کرے کسی بھی مجبوری کی وجہ سے کسی غلط کام میں ملوث ہوئے. جس قوم کی مائیں, جس قوم کی بہنیں
تحریک پاکستان میں اپنی عزتیں بچانے کے لیے کنوؤں کے منہ بھر دیں، وہ روٹی کے 2 نوالوں کے لیے اپنی عزت کا سودا کریں گی؟ یہ خیال سب کو دل سے نکال دینا چاہیے۔ اس قوم کے لوگوں کی یہ درست ہے کہ ظلم ہوا اس شہر پر، اس شہر میں قتل و غارت گری ہوئی ہے، اس شہر میں جتنی لاشیں گری ہیں اتنی لاشوں پہ نئے ملک بن جاتے۔ 83,000 لاوارث لاشیں ایدھی نے دفنائی ہیں۔ یہ وہ لاشیں جن کا کوئی وارث نظر نہیں آیا، 83,000 لاوارث لاشیں۔ اور کتنے لوگ ایسے ہوں گے جن کے پیاروں کو ان کے بوڑھے ماں باپ کے کاندھوں نے قبروں میں اتارا ہوگا۔ درست ہے، بہت قتل عام ہوا ہے، لیکن اس قتل عام کے پیچھے کیا عوامل کار فرما تھے میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، ایک مثال دوں گا، آپ سب کو سمجھ لینا چاہیے۔ میں الطاف کو مورد الزام ٹھہراؤں، آفاق کو الطاف مورد الزام ٹھہرائے، میں عامر کو کہوں، عامر فاروق ستار کو کہے، سب بیکار۔ ایک بات ذہن میں بٹھا لیجئے تاکہ آپ کو گھر جا کر فیصلہ کرنے میں آسانی ہو کہ اس شہر میں قتل عام۔ میں نے کسی جگہ گیا تو مجھے کسی جرنیل کا فون آیا، کہا ہمارے ساتھ چائے پی سکتے ہو؟ ہم نے کہا بھائی ہم ظاہر ہے کہ مطلب آپ کی اس خواہش کو تو حکم ہی سمجھیں گے نا۔ ہم نے کہا ہم آ جائیں گے بھائی، ہم چلے گئے۔ اور جب ہم گئے، یہ اسلام آباد کی بات کر رہا ہوں، جب وہاں گئے تو ہم نے ان سے خیریت کے بعد ڈسکس کی کراچی کے حالات پر۔ انہوں نے کہا کہ کراچی کے حالات بہت خراب ہیں۔ میں نے کہا بہت خراب ہیں، ایک دن میں تو نہیں ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ اب حالات صحیح ہو جائیں گے۔ تو گو کہ ظاہر میں بہت ڈرپوک آدمی ہوں، لیکن مجھ سے بعض اوقات نکل جاتی ہے زبان سے۔ میں نے کہا اب کنٹرول ہو جائیں گے، اس سے پہلے کسی اور ملک کی فوج تھی وہاں پہ۔ جب یہاں ایک شہر میں ایک دن میں 100 قتل ہو رہے تھے، یہاں موساد تھی، یہاں کسی اور ملک کی ایجنسیاں کام کر رہی تھیں، اور آج کون سی جادو کی چھڑی ہے کہ ایک دن میں سب کچھ کنٹرول ہو گیا؟ اس کو سوچ کے اپنے دماغ سے فیصلہ کیجئے گا کہ اس شہر کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ اور ایک اور مثال دے کے آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ جب افغانستان پہ طالبان کے خلاف کارروائی کرنا مقصد تھا نا، تو 9/11 کا واقعہ ہوا تھا۔ چاہے اس سے کوئی ایگری کرے یا نہ کرے، چاہے کوئی میری اس بات سے اتفاق کرے یا نہ کرے، میں تو اس پاکستان کے کسی بہت بڑے حادثے کی مثال دینا چاہتا تھا، لیکن میں نہیں دے سکتا کہ اس کے بعد کیا کچھ ہوا۔ تو 9/11 کا جو واقعہ ہوا تھا وہ افغانستان پہ حملے کا جواز تلاش کرنے کے لیے ہوا تھا، اور اس شہر میں جو قتل و غارت گری ہوئی ہے اس شہر پہ قبضہ کرنے کے لیے کی گئی تھی۔ اس شہر کی قتل و غارت گری کو جواز بنا کر آج یہ شہر ہمارے ہاتھ سے چلا گیا، باہر سے آنے والوں نے اس پر قبضہ کیا۔ اور میں نے ہمیشہ کہا تھا کہ پنجاب کے بارے میں یہ سوچنا آپ کی غلط فہمی ہے کہ پنجاب خود آ کے آپ سے اپنے مفادات کی جنگ کرے گا۔ پنجاب اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے، پنجاب اپنے مفادات، اپنی غرض کے حصول کے لیے پورے پاکستان کی مشینری کو استعمال کر سکتا ہے، اور اس نے کی۔ 9/11 کا واقعہ افغانستان پہ حملے کا جواز پیدا کرنے کے لیے تھا۔ اس شہر میں ہونے والی قتل و غارت گری، جس پہ میں نے آپ کے سامنے یہ سوال رکھا کہ جب قتل و غارت گری ہو رہی تھی، جب ایدھی کی گاڑیاں اور چھیپا کی گاڑیاں یہاں سے لاشیں اٹھا رہی تھیں، تو یہاں کون لوگ تھے؟ یہاں کون سے ادارے تھے؟ کوئی باہر کے ادارے تھے؟ اس وقت قتل و غارت گری کے اوپر خاموشی اختیار کیوں کی گئی تھی؟ اس لیے کہ جواز چاہیے تھا اس شہر کے اندر ایک بڑے آپریشن کا۔ ہماری ہی لاشوں کے اوپر، ہمارے ہی خون پر، ہمارے ہی گھروں پر قبضے کیے گئے، اور یہ غلط نہیں ہے۔ میں اس ساری گفتگو میں جو بھی ہوتی رہی، میں کنفیوز تھا کہ اس شہر کی تباہی کا ذمہ دار کس کو ٹھہرایا جائے؟ بین الاقوامی طاقتوں کو، اس ملک کے اندر کام کرنے والے اداروں کو،
یا ان لوگوں کو جنہیں مینڈیٹ ملا تھا اور وہ یہاں پر قتل و غارت گری میں ملوث تھے. میں کسی کی مخالفت کرنے نہیں آیا, میں کسی کو مورد الزام ٹھہرانے نہیں آیا. آپ جیسے لوگوں کے ساتھ نشست کا یہی تو فائدہ ہوتا ہے کہ آپ لوگ خود فیصلے کر سکتے ہیں. آپ کے سامنے صرف حقائق رکھنے کی بات ہے. میں نے آپ کے سامنے حقائق رکھے کہ آپ لوگوں کو صرف اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے یہ سوچنا ہے کہ مانا کہ اس شہر کے اندر جو قتل و غارت گری ہو اس میں الطاف بھی ملوث تھا اور آفاق بھی ملوث تھا, لیکن اس وقت اس ملک میں کون سا قانون رائج تھا؟ میرا ہاتھ کیوں نہیں پکڑا؟ الطاف کا ہاتھ کیوں نہیں پکڑا؟ کیوں قتل ہوتے ہوئے دیکھتے رہے؟ اس شہر میں ایک دن میں 100 قتل ہوئے. میں گناہ گار, الطاف گناہ گار, سب گناہ گار. اس شہر کے اندر ادارے اس وقت کہاں تھے؟ اور میں غصے میں جب باتیں کرتا ہوں تو لوگ برا مانتے ہیں کہ آج اس شہر کے امن کا کریڈٹ سب لیتے ہیں. اس وقت شہر میں قتل و غارت گری کی ذمہ داری کو قبول کیوں نہیں کرتا؟ سب اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں ہمارے آنے سے شہر میں امن ہو گیا. تو بھائی اس سے پہلے کون تھا یہ تو بتا دو. اس شہر میں اس سے پہلے کون سی قوتیں تھیں, کون سی ایجنسیاں تھیں کہ ہمارے ادارے نہیں تھے؟ لیکن قتل و غارت گری تو ہوئی نا, صرف اس لیے کہ اس شہر پر بڑی یلغار کا جواز تلاش کرنا تھا, اور ایسا ہوا. میں جب ان حالات کے اندر یہ دیکھتا ہوں کہ سڑکوں کے اوپر زبان کی بنیاد پر لوگوں کی بے عزتیاں ہو رہی ہوتی ہیں, جب میں لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ زبان کی بنیاد پر لوگوں کو ریلیف مل رہا ہوتا ہے تو دکھ ہوتا ہے. زبان کی بنیاد پر ہونے والی ان زیادتیوں اور ناانصافیوں پر اس لیے دکھ نہیں ہوتا کہ میری قوم کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, بلکہ اس لیے بھی دکھ ہوتا ہے کہ یہ ملک کے مفاد میں نہیں ہے. جس ملک میں لوگوں کو انصاف نہ ملے وہاں آپ کوئی اچھی توقع نہیں کر سکتے. میں بڑے احتیاط کے ساتھ ایک بات کہنا چاہتا ہوں. ہمارے ہاں ہر شخص یہ کہتا ہے کہ وہ پاکستان کے لیے ناگزیر ہے. آپ نے ماضی میں دیکھا کہ ریفرینڈم ہوا ضیاء کے دور میں, اس نے کہا کہ ووٹ دے دیا, وہ ناگزیر تھا. ابھی آپ نے دیکھا کہ ایکسٹینشن لی. کیا نام ہے بھائی صاحب آپ کے دوست کا؟ باجوہ صاحب نے ایکسٹینشن لی. کہا حالات ایسے ہیں کہ اس وقت جو ہے وہ چھوڑا نہیں جا سکتا. ابھی تھوڑے دن پہلے ہی بھارت سے دھاگا اور بھارت سے کاٹن اور بھارت سے شوگر منگانے کے لیے بات کی گئی. مطلب کون سی ایمرجنسی تھی جس کے لیے ناگزیر تھی؟ ادارے ہمیشہ, اداروں کو اگر مضبوط کیا جائے تو پھر کوئی شخص انفرادی طور پر ناگزیر نہیں ہے اس ملک کے لیے. نہ نواز شریف, نہ زرداری صاحب, نہ کوئی اور, نہ کوئی سیاستدان, نہ کوئی جرنیل. ملک سب کے لیے ناگزیر ہے. اور اگر یہ سب لوگ اس بات کا احساس کر لیں کہ یہ ملک ہماری ضرورت ہے, ہم جو کھا رہے ہیں, جو پہن رہے ہیں, جو ہمارے بچوں کو سہولتیں اس ملک کی وجہ سے, یہ ملک ہمارے لیے ناگزیر ہے, تو ان کو سب سے پہلے یہ سوچنا پڑے گا کہ یہ کسی طرح احساس کیا جائے, یہ سوچا جائے کہ ملک بنتے کیوں ہیں. اور اگر ملک بننے کی وجوہات 1971 سے پہلے سمجھ میں آ جاتی تو مشرقی پاکستان الگ نہیں ہوتا. ممالک کے بننے کی وجوہات اگر سمجھ میں آ جاتی ہیں کسی کے, ملک الگ ہوتے کیوں ہیں, نئے ممالک مورز وجود میں کیوں آتے ہیں, اگر یہ بات کوئی ریئلائز کر لیتا تو 1971 میں بنگلہ دیش الگ نہیں ہوتا. اور آج بھی اسی بات کا احساس کرنا ضروری ہے کہ یہ سوچا جائے کہ ملک کیوں بنتے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی شخص ناگزیر ہے. میں تو کہتا ہوں کہ کوئی شخص کیا, کوئی ادارہ بھی ناگزیر نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی, یعنی فوج بھی کسی بھی ملک کی اپنے ملک کا دفاع عوام کے بغیر نہیں کر سکتی. 1965 کی جنگ ہو یا 71 کی جنگ ہو, عوام ان کے شانہ بشانہ لڑے تھے. 1965 کی جنگ میں بھی اور 71 کی جنگ میں بھی. 71 کی جنگ کے لوگ آج بھی
اس کا خراج ادا کر رہے ہیں۔ ریڈ کراس کے کیمپوں میں پاکستان کی افواج کے ساتھ شانہ بشانہ لڑے تھے۔ تو کوئی فوج بھی تنہا ملک کا دفاع نہیں کر سکتی، یہ فوج کو بھی ریئلائز کرنا چاہیے۔ اور جہاں تک رہی عوام کی بات، تو میں چرچل کا ایک واقعہ آپ کو بیان کر کے اس معاملے کو حل کرتا ہوں کہ چرچل وزیر اعظم تھا سیکنڈ ورلڈ وار کے دوران برطانیہ کا، غلط تو نہیں ہے؟ ایسے ہی ہے نا؟ چرچل سے چرچل کے لوگوں نے پوچھا کہ کیا ہمارے ملک پر کوئی قبضہ کر لے گا، کیونکہ سیکنڈ ورلڈ وار میں جاپان، رشیا، یہ سب بہت اوفینسو رول تھا ان کا۔ تو چرچل نے سوال کے جواب میں سوال کیا کہ کیا ہمارے لوگوں کو انصاف مل رہا ہے؟ مجھے نہیں معلوم وکیل صاحب ہیں یا ڈاکٹر صاحب ہیں، وکیل صاحب ایسے ہی ہے؟ چرچل نے کہا کہ کیا ہمارے لوگوں کو انصاف مل رہا ہے؟ اس نے کہا، لوگوں نے جواب دیا چرچل کو کہ ہاں، یہاں ہر شخص کو بلا تفریق رنگ و نسل اور مذہب ہر شخص کو انصاف مل رہا ہے۔ چرچل نے کہا کہ جب یہاں سب لوگوں کو انصاف مل رہا ہے بلا تفریق، تو پھر اس ملک پر کوئی قبضہ نہیں کر سکتا۔ آج تو چرچل کی حمایت میں تالی بجی، اپنے حالات تو دیکھیے کہ اس ملک میں نہیں، اگر ہم آج اپنے ہی ان سندھ کے اربن ایریاز کی آپ بات کر رہے ہیں نا، سندھ کے اربن ایریاز کو اگر آپ کھنگال کے دیکھیے تو یہاں پر آپ کو چور بھی غیر مقامی ملے گا، آپ کو یہاں پر منصف بھی غیر مقامی ملے گا، آپ کو یہاں پر پولیس بھی غیر مقامی ملے گی، یہاں پر مقامی نہیں ملے گا۔ اور اگر کوئی مقامی ملے گا تو وہ شخص ملے گا جس کے پاس تعلیم ہوگی، ڈگری ہوگی، ہنر ہوگا، لیکن نوکری نہیں ہوگی۔ اگر ادھر کوئی آپ کو مقامی ملے گا تو وہ بانیان پاکستان کی اولاد ضرور ہوگا، فرزند زمین نہیں ہوگا۔ یہاں ان حالات میں کہ جہاں آپ کی داد رسی نہ ہو رہی ہو، جہاں عدالتوں کے اندر انصاف زبان کی بنیاد پر مل رہا ہو، جہاں پر وکلا کو ہائر کرنے کے لیے جج اپنی ڈراز میں سے وکالت نامہ نکال کر اپنے گوٹھ اور گاؤں کے وکیل کو دے کہ اس سے مقدمہ کرواؤ تو تمہیں ریلیف ملے گا، تو مجھے بتائیے کہ ایسے حالات میں کہ جب انصاف نہ پید ہو گیا ہو، زبان کی بنیاد پر ہمارے گلوں پر چھری پھیری جا رہی ہو، ہمارے حلق سے نوالے چھین لیے گئے ہوں، جس طرح علامہ نے کہا، بالکل ہم بھیک تھوڑی مانگ رہے ہیں، ہم تو تم سے کچھ نہیں مانگ رہے، یہ شہر سخیوں کا شہر ہے، اس شہر میں ہم ٹیکس دیتے ہیں لیکن پانی خرید کے پیتے ہیں، ہم بجلی کے بل ادا کرتے ہیں ان کے جو لوگ بغیر میٹر کے بجلی چلا رہے ہیں، ہم اس شہر میں تمہیں ٹیکس دیتے ہیں لیکن ٹرانسپورٹ بھی اپنے پیسوں کی استعمال کرتے ہیں، یہاں گورنمنٹ کی ایمبولنس تک نہیں ہے، لاش اٹھانے کے لیے بھی ایدی اور چھیپا کو بلاتے ہیں، یہاں کچھ بھی گورنمنٹ کا نہیں ہے تب بھی ہم ٹیکس دے رہے ہیں نا۔ لیکن اگر کوئی یہ سمجھے کہ ہم سے جزیہ لے رہا ہے، کوئی یہ سمجھے کہ ہم سے غنڈہ ٹیکس لے رہا ہے، تو اس قوم کے بارے میں یہ کہنا بھی غلط نہیں ہے کہ یہ قوم اپوزیشن کی قوم ہے، ہمیشہ طاقتور کے خلاف، مظلوم کے ساتھ، ظالم کے خلاف کھڑی رہی ہے۔ اگر تاریخ اٹھا کے دیکھیں گے، 9 ستاروں کی تحریک میں اگر اس شہر نے 9 ستاروں کا ساتھ دیا تھا اور یہ شہر اٹھ کے کھڑا ہو گیا تھا تو ایک حاکم کے خلاف، آج بھی اس شہر کے اندر وہ جذبہ، وہ جوش، وہ طاقت ہے۔ اگر اس قوم کے بارے میں کسی کے ذہن میں صرف یہ ہے کیونکہ الطاف نے غلطی کی ہے اس لیے پوری قوم شرمندہ ہے، میں نہیں ہوں، اس لیے کہ ہر شخص کا عمل اس کے ساتھ ہے۔
اور میں ہمیشہ اس بات کو بمانگے دوہل کہتا ہوں کہ اس پاکستان کی حکومت کو، ان پاکستان کی ایجنسیوں کو اپنی پالیسیوں کو نظر ثانی کرنی پڑے گی. یہ کہہ دینا کہ الطاف نے غلطی کی ہے تو پوری مہاجر قوم سر جھکا کے چلے. مجھے بتائیے کہ کیا مصطفیٰ کھر نے انڈیا کے ٹینکوں پر بیٹھ کے آنے کی بات نہیں کی تھی؟ اور اگر انڈیا کے ٹینکوں پر بیٹھ کے آنے کی بات کھر نے کی تھی تو کیا پوری پنجاب کی قوم کے سر جھکا دیے گئے تھے؟ پوری پنجاب کی قوم کیا غدار ڈکلیئر کر دی گئی تھی؟ اسی طرح جی ایم سید نے زندگی بھر پاکستان کو تسلیم نہیں کیا کیا؟ اور وہ ہر سال وہ پاکستان کے نقشے کو تلوار سے کاٹ کے سندھو دیش کو الگ کرتا تھا. اور آج بھی ہم تو یعنی جی ایم سید کی بات تو میں بات کی بات کرتا ہوں، میں نے غصے میں سب کے سامنے اس بات کا اظہار کیا کہ اس پاکستان کے اندر الطاف نے غلطی کی، پوری قوم کو رگیت دیا. میں نے وہ ویڈیو کلپس دیکھے ابھی کے تھوڑے دن پہلے کے کہ نواب شاہ کے اندر پاکستان کے خلاف مغلظات بک رہے تھے، لعنت بھیج رہے تھے، اور رینجرز کے آفیسرز ان کی تھوڑیوں میں ہاتھ ڈال رہے تھے. اور یہاں ہم اخبار کے اندر اور ٹی وی کے اوپر اور سوشل میڈیا پہ ہم مذاق بنا کر کلپ بھیج رہے ہوتے ہیں، زیادہ اونچی آواز میں نہیں، ٹھاکر لے جائے گا. فاروق ستار کو لے کے گیا تھا نا. بات یہ ہے کہ وہاں ٹھاکر جا کر کسی کے گلے کیوں نہیں دبا دیتا جب وہ وہاں پر نعرے لگا رہے ہوتے ہیں؟ اس شہر کے اندر جب پاکستان لعنت بھیج رہے ہوتے ہیں تو اس وقت سب کی خودداری اور سب کی ملک سے وفاداری کہاں چلی جاتی ہے؟ یہ شہر لاوارث نہیں ہے، یہ شہر یتیموں کا شہر نہیں ہے. اگر ہم نے تحمل کا مظاہرہ کیا ہے تو صرف اس لیے کہ غلطی ہمارے لوگوں سے ہوئی تھی، لیکن اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ اس غلطی کا کفارہ ادا کرتے کرتے غلامی کے اس درجے پر پہنچا دو کہ جہاں ہم تمہاری ہر بات کو خاموشی سے برداشت کر لیں. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ہم نے سب کچھ سہا، ہم نے اس ناانصافی کو بھی سہ لیا کہ جو آپ ڈومیسائل کی چھری پھیر کر ہمارے ساتھ کرتے رہے. 1973 کے اندر آپ نے سندھ کے دیہی علاقوں کو برابر لانے کے لیے آپ نے کوٹا سسٹم نافذ کیا تھا، اس کو پھر آپ نے ایکسٹینڈ کر دیا. 2013 میں ختم ہو گیا. 19 اگست کو عمران خان نے ایک ایس آر او کے تحت تا حکم ثانی پھر دوبارہ کوٹا سسٹم مسلط کر دیا. یہاں ہمیں مذمت کرنی چاہیے، دکھ ہوتا ہے. میں سیاسی طور پر میں نہ کبھی کسی کو مصطفیٰ کمال کو کچھ کہنا چاہتا ہوں، نہ عامر کو، نہ کسی کو، لیکن اس بات کا دکھ ہوا کہ یہ لوگ گورنمنٹ میں موجود تھے اور عمران خان نے ایک ایس آر او کے تحت کوٹا سسٹم دوبارہ سے مسلط کر دیا. کس کی ذمہ داری تھی؟ 2 سیٹیں تھیں یا 1 سیٹ تھی؟ کھڑے ہو جاتے، استعفیٰ دے کر آ جاتے، مستعفی ہو جاتے اپنی اس سیٹ سے کہ جب میں اپنی قوم کے مفادات کا دفاع نہیں کر سکتا تو مجھے یہاں بیٹھنے کا حق نہیں. چھوڑ دیتے. لیکن اس اقتدار کی اس ٹافی سے چپٹے رہ کر یہ ثابت کیا کہ تمہیں اپنے قوم کے لوگوں سے دلچسپی نہیں، قوم کے لوگوں کے مفادات سے دلچسپی نہیں ہے. میں آپ سب کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ لوگ یہاں آئے، اور میری جو باتیں میں نے آپ سے کہیں، چاہے اشاروں کے نائیوں میں کہیں، میں نے کہا یہ جو واقعہ ہوا تھا 9/11 کا، افغانستان پہ حملے کا جواز تھا نا، تو اس شہر میں جو قتل ہوا کسی ایک کو الزام مت دینا. اس شہر میں جو قتل ہوئے ہیں وہ بھی اس شہر میں یلغار کا جواز پیدا کرنے کے لیے قتل ہوئے تھے. یہاں کوئی اور ادارے اور کوئی اور ایجنسیاں نہیں تھیں، یہاں کوئی اور قانون نہیں تھا، وہی پاکستان کا قانون تھا. اسی طرح یہ بات ذہن نشین کر لیجئے کہ ہم عددی اعتبار سے بے شک کم ہیں. میں مولانا کی ایک بات کو پھر وضاحت کروں گا، مطلب اس لیے نہیں کہ مولانا کی کسی بات سے مجھے اختلاف ہے، میرے بھائیوں کی طرح ہیں، اور میرا رشتہ مولانا سے حضرت علامہ شاہ احمد درانی کے ایک چھوٹے سے مرید کی وجہ سے ان کے خاندان سے یہ رشتہ ہے، تو میں بھائیوں کی طرح ان سے پیار کرتا ہوں. لیکن انہوں نے جس طرح کہا نا کہ پنجاب بورڈ کے کسی بندے کو اٹھا لو اور ہمارے بورڈ کے، یہ بیٹھے ہوئے سارے یہاں پہ، کسی کا امتحان لے لیجئے، یہ سب لوگ، یہ درست ہے، یہ درست ہے بھائی کہ کراچی یونیورسٹی کے گیٹ پر آپ داخل ہوں گے تو آپ کو مہاجر ہونے کے ناطے چانٹے پڑیں گے.
جائیے معلوم کر لیجیے، پوچھا جائے گا کس جماعت سے، اور اگر آپ نے اس سے پنجابی میں کہہ دیا ہوا ہے تو ہم سے کیوں پوچھ رہا ہے، تو بولیں گے تو ان کے ساتھ کیا کر رہا ہے، چل نکل یہاں سے. یہ ہے نتیجہ. اور نہیں، اور میں آپ سے قابلیت کی اگر آپ بات کرتے ہیں تو اس قوم کی تو گھٹی میں قابلیت ہے. اگر کوئی شخص پہلی جماعت نہیں پڑھا ہوا، اگر کوئی شخص پہلی جماعت نہیں پڑھا ہوا تو اس کی سیاسی بصارت، اس کی عقل، اس کی فہم و فراست سے کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. تو اگر آپ یہ کہیں کہ صاحب وہاں کا پنجاب کا سسٹم، خدا کی قسم ہمارے بچے جب ان کو مارتے ہیں، اور جان بوجھ کے کراچی یونیورسٹی سے دور رکھنے کی کوشش کی گئی کہ کراچی یونیورسٹی کے گیٹ پہ، آج یونیورسٹی میں جو بچے جاتے ہیں ان کی مونچھیں نہیں نکل پاتی اور وہ یونیورسٹی میں چلے جاتے ہیں. یونیورسٹی کے گیٹ پہ جب انہیں چانٹے پڑتے ہیں، ان کی حقارت کے ساتھ ان کی بے عزتی کرتے ہیں، انہیں مرغا بناتے ہیں یہ پوچھنے کے لیے کہ کون سی جماعت سے تعلق ہے، تو دوسرے دن آ کے روتے ہیں گھروں پہ کہ ماما یونیورسٹی نہیں جائیں گے. وہاں مارتے ہیں، وہاں بے عزتی ہوتی ہے. ہماری قوم کی مائیں، ہمارے قوم کے بزرگ اپنے گھر کے اثاثے بیچ کر اقرا اور ہمدرد یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں، لفظ میں پڑھاتے ہیں، پرائیویٹ یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں، اس لیے کہ ہماری یونیورسٹیاں ہم سے چھین لی گئیں. میں نے کہا نا کہ مقامی تو وہ ہے جس کے پاس ڈگری ہے، نوکری نہیں ہے. شہر میں ہمارے تعلیمی ادارے ہیں لیکن ہمارا داخلہ نہیں ہے. یہ مقامی لوگ ہیں، لیکن ہم ان سب پہ صبر اس لیے کرتے کہ یہ ملک ہمیں بچانا، یہ ملک ہمارے بزرگوں کا بنا ہے. آپ سب لوگ پورے حوصلے کے ساتھ، پوری توانائی کے ساتھ، اس عزم کے ساتھ کہ اس قوم کو کوئی غلام نہیں بنا سکتا، اس لیے کہ ہم کسی غلام کی اولاد ہی نہیں ہیں. ہم سب کی ہسٹری اٹھا لیجئے، آپ سب کی ہسٹری اٹھا لیجئے. میں دوسری قوموں کی ہسٹری اس لیے بیان نہیں کروں گا کہ وہ کسی کی تضحیک ہو سکتی ہے، کسی کا دل دکھ سکتا ہے، لیکن اپنی قوم کا دفاع کرنے کی تو مجھ میں ہمت ہے کہ میری قوم کے اندر، ہم کہتے ہیں نا ہم غلام کوئی کسی کا باپ نہیں بنا سکتا. میری قوم کے اندر صدیقی ہے، میری قوم کے اندر سید ہے، میری قوم کے اندر فاروقی ہے، میری قوم کے اندر عثمانی ہے، میری قوم کے اندر رانگڑ ہے، میری قوم کے اندر راجپوت ہے، میری قوم میں قائم خانی ہے، میری قوم میں چانٹیوں نہیں ہے. میری اس قوم کے اندر اگر فاروقی ہے تو حضرت عمر فاروق سے نسبت اس کی جو لگتی ہے، کیا غلام تھے؟ اگر کوئی عثمانی ہے تو اس کی نسبت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لگتی ہے، کیا غلام تھے؟ اگر کوئی سید اپنے آپ کو کہتا ہے اور حضرت علی سے نسبت جوڑتا ہے، کیا غلام تھے؟ اگر کوئی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نسبت جوڑ کے اپنے آپ کو صدیقی کہتا ہے، غلام تھے؟ جن سے نسبتیں جڑتی ہیں سب حاکم تھے. اگر میں رانگڑ کہتا ہوں تو میں ہر ایک کو سمجھاتا ہوں کہ رانگڑ لفظ نہیں ہے، رن گڑھ ہے. میدان جنگ میں گڑ جانے والے لوگ، مارشل لوگ، شکست نہ ماننے والے لوگ، اپنی جان دے دینے والے لوگ، راجپوت، رانگڑ، قائم خانی. کون غلام تھا؟ حاکم ہے یا مارشل ہے؟ دونوں صفت اس قوم کی رگ رگ میں موجود ہے. اسے کوئی غلام بنا سکتا ہے؟ ہمارے ذہن میں نہیں ہونا چاہیے کہ ہم کبھی کسی کی غلامی برداشت کر سکتے. آپ پوری طاقت کے ساتھ، پوری ہمت کے ساتھ اپنی قوم کو جمع کیجیے. ان سب کو اس بات کا احساس دلائیے کہ مانا کہ ہم عددی اعتبار سے کم ہیں لیکن صلاحیتوں کے اعتبار سے 100 پہ اکیلے بھاری ہیں، جس کی وجہ سے ڈاکٹر قدیر کون تھا؟ مجھے ایک اور، میں تلخ بات کہہ رہا ہوں، کسی کو بری بھی لگ سکتی ہے. میں ایک نشست میں بیٹھا، اس نشست کے اندر میں نے کہا کہ مہاجر قوم کی قربانی اور مہاجر قوم کی صلاحیتوں سے کبھی انکار مت کرنا. میں نے ان کو ڈاکٹر قدیر کے بارے میں کہا، کہنے لگے پاکستانی ہیں وہ. مجھے ظاہر ہے وہ کڑوی باتیں یاد تھیں جو اس غریب کے ساتھ ہوئی ہیں. میں نے کہا کہ مصطفیٰ کر بھارت کے ٹینکوں پر بیٹھ کے آنے کی بات کرتا ہے اور اس کے بعد وہ ایم این اے بنتا ہے، اس لیے کہ وہ پنجابی تھا. اس شخص نے
تمہیں کنونشنل وار سے باہر کر دیا، تم روایتی جنگ سے باہر ہو گئے، اب تم بٹن دبانے کی دھمکی دے کر بیٹھ کر کھاتے ہو۔ کس نے کیا؟ 2 منٹ، کس نے کیا؟ ڈاکٹر قدیر نے یہ صلاحیت دی نا۔ ہمارے ہاں احسان فراموشی کی مثالیں کم نہیں ہیں۔ میں نے کہا اگر ڈاکٹر قدیر پاکستانی ہوتا تو تم ٹی وی پہ بیٹھ کر اس سے پوری قوم سے معافی نہیں منگواتے۔ وہ مہاجر تھا اس لیے تم نے معافی منگوائی، اور جو پنجابی تھا وہ بھارت کے ٹینکوں پر بیٹھ کر آیا تو اس کو تم نے ایم این اے بنا دیا۔ کس کی صلاحیت ہے؟ اس قوم میں نہ صلاحیت کی کمی، اس قوم میں نہ ہمت کی کمی، اس قوم کے اندر شرافت بھی انتہا درجے کی اور بہادری بھی انتہا درجے کی۔ اس قوم کے اندر بیچ کی کوئی کلاس نہیں ہے۔ اس لیے اپنے اندر پورے اعتماد کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ یہ فیصلہ کر لیں، آپ عزم کر لیں کہ آپ اپنے آپ کو اپنے گھر تک محدود نہیں رکھیں گے۔ آپ پر اپنی قوم کی ذمہ داری ہے، اس ملک کی ذمہ داری ہے۔ اگر ہم نے متحد ہو کر اس ملک میں ہونے والی زیادتیوں اور غلط فیصلوں کی نشاندہی کر کے ان کے خلاف ہم کھڑے نہیں ہوئے، میں نے آج کہا ہے نا آپ کے سامنے، اسی طرح آپ بھی کہیے کہ ایک کلرک بھرتی ہو، ایک کونسلر کا حلف اٹھانا ہو، ایک ایم پی اے کا حلف اٹھانا ہو، میں نے کہا مسرور حلف نہیں اٹھا سکا۔ اس شہر میں جس کو چاہے گرے کر دو، جس کو چاہے بلیک کر دو، ایسا ہی ہوتا ہے وکیل صاحب، گرے کرتے ہیں، بلیک کر دیتے ہیں کہ یہ بلیک کر دیا، اس کو گرے کر دیا۔ جب باقر کو آئی ایم ایف نے نامنیٹ کر کے یہاں پر اس کے انگوٹھے کے نیچے پورے ملک کی معیشت دے دی اور اسٹیٹ بینک کا گورنر بنا دیا، اس کا کیریکٹر سرٹیفکیٹ کس نے دیا تھا؟ بغیر کیریکٹر سرٹیفکیٹ کے نہیں آیا، اور کیریکٹر سرٹیفکیٹ کسی نے دیا تو بھی ذمہ دار، اور نہیں کیریکٹر سرٹیفکیٹ دیا تو بھی ذمہ دار۔ بھائی کیریکٹر سرٹیفکیٹ دیا ہے تو اس کے جو بھی خمیازہ بھگتنا پڑے گا پوری قوم کو، اس کے ذمہ دار وہی لوگ ہوں گے جنہوں نے اس کو کیریکٹر سرٹیفکیٹ دیا، اور اگر بغیر کیریکٹر سرٹیفکیٹ کے آ گیا تو بھی ذمہ دار کیسے آ گیا؟ یہ سب کچھ اس لیے ہو رہا ہے کہ ہمارے اندر جرت نہیں ہے، ہمت نہیں ہے، اس ملک کی آنرشپ ہم نہیں لینے کو تیار۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جس کی ذمہ داری ہے وہ کرے گا، اس ملک کی آنرشپ ہمیں لینی پڑے گی، اس شہر کی آنرشپ ہمیں لینی پڑے گی۔ یہ ملک کس کا ہے؟ ہمارے بزرگوں کا بنایا ہوا ملک ہے نا۔ جو کچھ 71 میں ہوا اس کے بعد کوئی شرمندہ اگر نہیں ہے تو آئندہ کسی سانحے پر بھی کسی کی شرمندگی کا انتظار مت کیجیے گا۔ آپ سب لوگ سلامت رہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو ہمت دے، طاقت دے۔ میں تم سے سب سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں نے ہمیشہ اپنے آپ کو مظلوم کے ساتھ اور ظالم کے خلاف کھڑا رکھا ہے۔ میں آج ایس یو جی ایف کے تمام لوگوں کے سامنے تم سب سے وعدہ کرتا ہوں کہ آخری سانس تک اس جدوجہد میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو کامیاب کرے۔